بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق اللہ العظیم۔ سورہ النجم کی پہلی 4 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سورہ نجم مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہے، اور مکی صورتوں کے اندر توحید و رسالت اور آخرت پر بڑے مدلل انداز سے بیان ہے۔ سورہ النجم اسے اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں النجم کا لفظ آیا ہے، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ پہلی صورت ہے جس میں سجدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو بیت اللہ کے اندر تلاوت کیا، جس میں کفار بھی موجود تھے، مکہ کے بڑے سردار بھی موجود تھے، اہل ایمان بھی موجود تھے۔ آپ اسے پڑھتے چلے گئے۔ آپ کی تلاوت، آپ کی آواز اتنی حسین تھی، آپ کی زبان میں اتنی تاثیر تھی کہ جب آخر میں قرآن کے الفاظ ہیں فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوهُ، اللہ کے حضور سجدہ کرو، اس کی بندگی اختیار کرو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، اور وہاں پر موجود تمام انسانوں نے، چاہے وہ کافر تھے چاہے وہ مسلمان تھے، سب نے سجدہ کیا۔ اس کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اول سورۃ انزلت فیہا سجدہ والنجم، قال فسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسجد من خلفہ الا رجلا رأیتہ اخذ کفا من تراب وسجد علیہ فرأیتہ بعد ذلك قتل کافرا وهو امیہ بن خلف۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پہلی صورت جو نازل ہوئی جس میں سجدہ ہے وہ سورہ نجم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھ کر آخر میں سجدہ کیا، اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ تھے تمام نے سجدہ کیا، سوائے ایک کافر کے جسے امیہ بن خلف کہتے ہیں۔ اس نے مٹی جو ہے تھوڑی سی لی اپنے ہاتھ میں اور اپنے پیشانی پر مل دی، کہا کہ میرے لیے اتنا کافی، اور وہ کہتا ہے کہ میں دیکھا کہ وہ کافر کی حیثیت سے قتل کیا گیا۔ تو یہ سورہ اپنا النجم کا منظر ہے، پس منظر ہے۔ اب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ والنجم اذا هوى، قسم ہے تاریخ کی جب وہ غروب ہوا، ما ضل صاحبكم وما غوى، تمہارا رفیق نہ بھٹکا نہ بہکا، وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، ان هو الا وحی یوحی، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے۔ علمہ شدید القویٰ، اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے، جبریل امین، ذو مرۃ، جو بڑا صاحب حکمت ہے، فاستویٰ، اور وہ سامنے آ کھڑا ہوا، وہو بالافق الاعلیٰ، جبکہ وہ بالائی افق پر تھا، ثم دنا فتدلی، پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا، فکان قاب قوسین او ادنی، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر، جس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا، فاوحی الی عبدہ ما اوحی، تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو وحی بھی اسے پہنچانی تھی۔ اللہ نے جبریل امین کے ذریعے جو ہے وحی بھیجی کہ یہ پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، نظر نے جو کچھ دیکھا دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا۔ افتمارونہ علی ما یری، اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور ایک مرتبہ پھر اس نے جبریل امین کو سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، اندہا جنت الماوا، جہاں پہ پاس ہی جنت الماوا ہے،
اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا. ما زاغ البصر وما طغى، نہ نگاہ چندیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی. لقد رأى من آیات ربه الكبریٰ، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی ہیں. یہ ایک منظر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین کے ذریعے وحی فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے. معراج کے موقع پر اللہ نے آپ کو اپنی نشانیاں دکھائی، اور اللہ فرما رہا ہے کہ اے کافرو، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیوں نہیں مانتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم درجات والے ہیں. اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے آپ اسے پہنچا رہے ہیں. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو، اللہ کی بندگی اختیار کرو، اللہ کی غلامی اختیار کرو، اللہ کی اطاعت اختیار کرو. اللہ تمہیں جنت کے باغات میں داخل کرے. اللہ سے زیادہ رحمت دی اپنی بندگی، اپنی پرستش، اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.